جنگل میں داخل ہوتے وقت ہمیں یقین تھا کہ شام ہونے سے پہلے واپس لوٹ آئیں گے، مگر جب سورج درختوں کے سروں کے پیچھے ڈوبا تو احساس ہوا کہ واپسی ناممکن تھی۔ کمپاس ٹوٹ چکا تھا، فون خاموش تھے اور ہر طرف ایک جیسا پھیلا ہوا اندھیرا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ایک عجیب سا اعتماد بھی تھا۔ وہ بولا، جب راستے ختم ہو جائے تو انسان ایک دوسرے کا راستہ بنتا ہے۔ اس ایک جملے نے میرے دل میں ایسی دستک دی کہ جنگل کی ساری آوازیں مدھم ہو گئی۔ رات کی نمی میں ہم ایک ہی آگ کے قریب بیٹھے، ہاتھ بے اختیار قریب آئے، سانسوں کی حدت نے سردی توڑ دی، اور اسی لمحے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ صرف گم ہونا نہیں تھا، یہ کسی ایسی محبت کی شروعات تھی جس کا انجام باہر کی دنیا قبول نہیں کرتی۔ اور دور کہیں جھاڑیوں میں حرکت ہوئی تو اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے کہہ رہا ہو، جو بھی ہو اب ہم اکیلے نہیں۔ کہانی جنگل میں پیار۔ صبح آنکھ کھلی تو جنگل کی نمی ہماری ہڈیوں میں اتر چکی تھی، رات کی آگ بجھ چکی تھی، مگر ہمارے ہاتھ اب بھی ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے، جیسے نیند میں بھی چھوڑنے کا حوصلہ نہ ہوا ہو۔ وہ پہلے جاگا، اس نے آہستہ سے میرا نام لیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو سورج کی کرنیں پتوں کے بیچ سے اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس لمحے مجھے جنگل خوف نہیں بلکہ محفوظ لگ رہا تھا۔ ہم نے خاموشی سے چلنا شروع کیا، ہر قدم کے ساتھ راستہ مزید اجنبی ہوتا گیا۔ بھوک اور پیاس بڑھتی رہی، مگر اس کی موجودگی مجھے ٹوٹنے نہیں دے رہی تھی۔ دوپہر تک وہ ایک پتھر سے پھسل کر گر پڑا، اس کے گھٹنے سے خون بہنے لگا۔ میں گھبرا کر اس کے پاس بیٹھ گیا، اپنی قمیض پھاڑ کر اس کا زخم باندھا تو اس نے میری کلائی پکڑ کر کہا، اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں ہمت ہار جاتا۔ اس ایک جملے میں ایک ایسا وزن تھا کہ میری سانسیں رک گئی۔ پہلی بار ہم دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ بات دیکھی جو لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ جنگل کے شور میں دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی، اور مجھے اندر ہی اندر ڈر لگنے لگا کہ اگر واقعی یہاں سے نکل بھی گئے تو کیا یہ احساسات باہر کی دنیا میں زندہ رہ پائیں گے؟ شام ڈلتے ہی جنگل نے ایک بار پھر ہمیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ ہم ایک بڑے درخت کے نیچے رکے، اس نے میرے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ میں نے پہلی بار خود کو پیچھے نہیں کھینچا۔ اس کی سانسیں میرے گلے سے ٹکرا رہی تھی اور دل بے قابو ہو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں پتہ ہے مجھے ڈر نہیں لگ رہا اب۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا، وہ مسکراہٹ جو انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر دی تو وہ چونک سا گیا، مگر پھر اور قریب آ گیا۔ جنگل کی تاریکی میں ہمارے درمیان فاصلہ خود بخود ختم ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ نے میرا ہاتھ تھاما تو ایسا لگا جیسے برسوں کی تلاش ختم ہو گئی ہو۔ ہم دونوں جانتے تھے یہ غلط ہے، خطرناک ہے، مگر اس لمحے جنگل کے قانون اور دنیا کے اصول سب بے معنی لگ رہے تھے۔ دور کہیں الو کی آواز گونجی تو اس نے سر اٹھا کر میرے ماتھے سے لگا دیا، اور میرے دل میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا، اگر واقعی واپسی ناممکن ہے تو کیا یہی رک جانا ہی ہماری تقدیر ہے؟ رات گہری ہوئی تو بارش نے اچانک ہمیں آ لیا۔ موٹے موٹے قطرے پتوں پر گر کر عجیب سا شور پیدا کر رہے تھے۔ ہم ایک چٹان کے سائے میں سمٹ گئے، سردی سے وہ کانپ رہا تھا تو میں نے بے اختیار اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس کا جسم میرے سینے سے لگا تو دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے روکا، پھر آہستہ سے میرے بازو میں خود کو چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ میرے کمر پر جم گئے، جیسے ڈر کے ساتھ ساتھ کوئی اپنا پن بھی ہو۔ بارش کی خوشبو، گیلی مٹی کی مہک اور اس کی سانسیں سب مل کر میرے حواس الجھا رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال بھی تھا اور یقین بھی۔ میں نے کچھ کہے بغیر اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ وہ ایک خاموش سا لمس تھا، مگر اس میں وہ ساری باتیں تھی جو ہم زبان پر نہیں لا سکتے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور مجھے یوں لگا جیسے جنگل، بارش اور دنیا سب رک گئے ہوں، صرف ہم رہ گئے ہوں، دو سائے جو ایک دوسرے میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اور میرے دل میں یہ خوف اور بھی گہرا ہو گیا کہ جس محبت نے ہمیں یہاں چھوڑا ہے وہ باہر کی روشنی میں شاید زندہ نہ رہ سکے۔ صبح بارش کے بعد جنگل دولا دولا سا لگ رہا تھا، پتوں پر ٹھہرے قطرے روشنی کو منعکس کر رہے تھے اور ہم ایک دوسرے کے قریب خاموش بیٹھے تھے۔ اس نے میرے ہاتھ کی ہتھیلی کھولی اور اس پر ایک چھوٹا سا پتھر رکھ دیا جس پر قدرتی لکیر دل کی شکل بنا رہی تھی۔ مسکرا کر بولا، یہ یاد رہے گا، ہم یہاں تھے۔ میں نے نظریں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں وہی نرمی تھی جو دل کو باندھ لیتی ہے۔ ہم نے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر ہر موڑ ہمیں پھر اسی جگہ لے آتا، ہمیں جنگل خود ہمیں روک رہا ہو۔ چلتے چلتے اس نے اچانک میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس لمس میں وعدہ بھی تھا اور خوف بھی۔ میں نے کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہوئے کہا، اگر راستہ نہ ملا تو؟ وہ درمیان میں ہی بول اٹھا، تو ہم
ایک دوسرے کو نہیں کھوئیں گے۔ اس ایک جملے نے تکن اتار دی۔ دوپہر کی دھوپ میں ہم ایک درخت کے چھائے تلے رکے۔ اس نے آہستہ سے میرا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو دل نے مان لیا کہ یہ قربت کسی منزل کی محتاج نہیں، مگر کہیں دور ایک سایہ سا ہلنے لگا۔ کیا واقعی واپسی ممکن ہوئی تو یہ سب بچ پائے گا؟ شام کے سائے لمبے ہونے لگے تو ہمیں پہلی بار انسانی آواز سنائی دی، بہت دور، جیسے امید نے آہستہ سے دروازہ کٹکھٹایا ہو۔ وہ چونک کر رک گیا، مگر اس کے ہاتھ کی گرفت میرے ہاتھ پر اور مضبوط ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ خوشی کے ساتھ اس کے اندر کوئی خوف بھی جاگ اٹھا ہے۔ ہم آواز کے سمت بڑھے تو دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ باہر کی دنیا قریب آ رہی تھی۔ ایک لمحے کو وہ رکا۔ اس نے میرا ہاتھ رخ اپنی طرف موڑا اور دھیمی آواز میں کہا، اگر ہم نکل گئے تو سب بدل جائے گا۔ میں نے جواب میں صرف اتنا کیا کہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی لگا دی۔ اس قربت میں ایک خاموش التجا تھی کہ وقت یہیں تھم جائے۔ جنگل کی ہوا ہمارے ارد گرد گھوم رہی تھی، جیسے ہماری باتیں سن رہی ہو۔ پھر اس نے میرا ہاتھ دل کے اوپر رکھا۔ میں نے اس کی دھڑکن سنی، بے ترتیب، سچی، خوف اور محبت کی بیچ الجھی ہوئی، اور مجھے پہلی بار لگا کہ شاید واپسی واقعی ممکن ہے، مگر اس کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ آواز قریب پہنچے ہی قدم خود بخود سست ہو گئے، جیسے دل دماغ کو روک رہا ہو۔ اس نے اچانک میرا بازو تھام لیا اور مجھے اپنے سامنے کر لیا۔ آنکھوں میں وہ شدت تھی جو صرف کھو دینے کے ڈر سے پیدا ہوتی ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، کاش ہم نے یہ آواز نہ سنی ہوتی۔ میں نے اس کے ہونٹوں کی کپکپاہٹ محسوس کی۔ جنگل اب پیچھے رہنے لگا تھا، مگر ہمارے بیچ کی قربت اور گہری ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اس نے آنکھیں بند کر لی، جیسے اس لمحے کو دل میں قید کر رہا ہو۔ دور انسانوں کی آوازیں تیز ہو رہی تھی، مگر ہمارے لیے سب کچھ مدھم تھا۔ اس نے میرے کان کے قریب سر جھکا کر کہا، باہر ہم وہ نہیں رہیں گے جو یہاں تھے۔ اس جملے نے دل کو چیر دیا۔ میں نے پہلی بار اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے خود سے لگایا۔ یہ کوئی وقتی سہارا نہیں تھا، بلکہ ایک خاموش وعدہ تھا، اور اسی لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ اگر ہم جنگل سے نکل بھی گئے تو اصل گمشدگی اب شروع ہونے والی ہے۔ ہم آخرکار جنگل کے کنارے پہنچ گئے۔ سامنے کچی سڑک، چند لوگ اور ایک جیپ کھڑی تھی۔ سب کچھ وہی تھا جس کے لیے ہم نے دعائیں کی تھی، مگر دل عجیب سا خالی ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ چھوڑا تو وہ لمس ایسے ٹوٹا جیسے کسی نے سانس کھینچ لی ہو۔ لوگوں کے سوالات، شور اور ہدایتوں کے بیچ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، مگر اب وہ نظر پہلے جیسی خوف نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش درخواست تھی کہ میں کچھ کہوں، کچھ روک لوں، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جب ہمیں الگ الگ بٹھائے گا تو وہ پلٹ کر آخری بار میری طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو صرف ہم دونوں سمجھ سکتے تھے۔ مجھے اس لمحے اندازہ ہوا کہ جنگل نے ہمیں جو دیا تھا وہ باہر کی دنیا چھیننے والی ہے، اور شاید ہم واپس تو آ گئے ہیں، مگر واپس ناممکن اسی دن ہو چکی تھی۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ کو جنگل میں دو دلوں کی یہ محبت پسند آئی؟ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور بتائیں کہ آپ ہمارے چینل کہانی HD+ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہمیں آپ کی رائے جان کر خوشی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔